عزیز سامعین اور 11ویں جماعت کے تمام طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم حصہ نثر سے پہلا جو سبق ہے، داستان تاج الملک کے پہنچنے کی بقاؤلی کی سرزمین میں، دیکھیں گے کہ بآخر داستان ہے کیا اور اس کے جو مصنف ہے وہ کون ہیں۔ تو اصل میں یہ ایک داستان ہے جس کے مصنف ہیں نہال چند لاہوری۔ عزیز طلباء و طالبات، دیکھیں گے کہ بھی داستان ہے کیا اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ تو اردو میں داستان گوئی کی ابتدا دکن سے ہوئی۔ دکنی میں لکھی گئی ملا وجہی کی سبرس کو اردو کی پہلی داستان تسلیم کیا گیا ہے۔ داستان کیا ہے؟ اصل میں ایک طویل قصہ یا ایک طویل کہانی ہے، اور ایک کہانی سے جڑ کر کئی کہانیاں سامنے آتی رہتی ہے، اور اس طرح اصل کہانی کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو داستان میں قصہ در قصہ کہانی آگے بڑھتی ہے۔ عموماً اس کی جو نثر ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ مخفف ہوتی ہے۔ اب داستان زیادہ تر مافوق الفطرت پر منحصر ہوتی ہے۔ مثلاً مافوق الفطرت یعنی جنات، پریاں، جنگلی جانور اور جادوگر، اس طرح پرندے، یہ سب ہم کو کیا ہے؟ داستانوں میں باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ تو اس طرح اصل میں جو داستان کا ہیرو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ان تمام مصیبتوں کو طے کرتے ہوئے اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ اصل میں انگریزوں نے اپنے ملازمین کو اردو سکھانے کے لیے سن 1800 میں کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج قائم کیا۔ وہاں کے جو پرنسپل تھے ڈاکٹر جان گلکرسٹ، انہوں نے کیا کام کیا کہ بھی منتخب جو ادیب تھے سکھانے والے، تو ان کا تقرر کیا، اور انہیں اس وقت کیا کہا جاتا تھا؟ منشی۔ یہ لوگ درس و تدریس کے ساتھ نصابی کتابیں بھی تیار کرتے تھے۔ ان میں سے میر امن دہلوی ہے، حیدر بخش حیدری ہیں، میر بہادر علی حسینی ہیں، نہال چند لاہوری ہیں، اور نارائن جہاں وغیرہ، یہ کیا ہیں؟ فورٹ ولیم کالج کے اہم مصنف ہیں۔ نہال چند لاہوری نے مذکورہ داستان لکھی، اور ان کا اہم جو کارنامہ ہے مذہب عشق یہ کیا ہے؟ اردو کی ابتدائی داستانوں میں نہایت اہم ہے۔ اور اسی داستان میں گل بقاؤلی کا قصہ بھی درج ہے۔ یہ بڑا ہی مشہور قصہ ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، پچھلی جماعتوں میں ہو سکتا ہے آپ نے اسے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ اصل میں بقاؤلی کا یہ جو قصہ ہے، یہ زبان کو لے کر اگر دیکھا جائے تو خدامت پرست ہے، لیکن رواں ہے۔ اس میں محاورات، ضرب الامثال وغیرہ سبھی کچھ کیا ہے؟ شامل ہے، اور قصے کو دلکش بناتے ہیں۔
مصنف نے نثر میں تشبیہات اور استعارات کو بھی برتا ہے، جس کی وجہ سے زبان میں شیرینی پیدا ہو گئی ہے۔ مختلف قسم کے محاورے ہیں جسے نہال چند لاہوری نے سبق میں اس داستان میں متعارف کیا ہے، اور یہ جو سبق میں کہانی بیان کی گئی ہے یہ ہمارے ملک کی دیو مالائی اور جو پرانی جو روایات ہیں اس سے تعلق رکھتی ہیں۔ اصل میں داستان بالعموم طور پر دیکھا جائے تو جنوں، پریوں، جادوگروں، دیووں یعنی اس طرح کے مافوق الفطرت کرداروں کو لیے ہوئے ہیں۔ اس داستان میں پہاڑی دیو کا ذکر بھی آیا ہے جو کہ بڑا ہی حیرت انگیز ہے۔ تو نہال چند لاہوری کے اجداد کا تعلق دلی سے تھا، وہ دلی میں پیدا ہوئے، لیکن جان گلکرسٹ نے ان کا وطن باراسوت بتایا ہے۔ دلی کی تباہی کے بعد نہال چند لاہور چلے گئے، اسی لیے کیا کہلائے؟ لاہوری۔ لاہور چلے گئے اس لیے لاہوری کہلائے۔ 1802 عیسوی میں ایک انگریز افسر کے توسط سے فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں انہوں نے ملازمت اختیار کی۔ ان کی تاریخ پیدائش اور وفات کے تعلق سے ٹھیک ڈھنگ سے کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اتنا ہے کہ نہال چند لاہوری نے یہ جو داستان لکھی ہے یہ اردو ادب کی بہترین داستانوں میں شامل کی جاتی ہے۔ تو داستان میں اگر ہم دیکھیں گے تو تاج الملک جو کہ اس داستان کا کیا ہے؟ ہیرو ہے، اور اس کی جو خواہش ہے وہ ہے بقولی، ملک بقولی کی سیر اور بقولی شہزادی سے ملاقات۔ تو بقولی جو پریوں کی رانی ہے، شہزادی ہے، اس سے ملنے کے لیے داستان کا ہیرو تاج الملک ایک خطرناک، خوفناک جنگل سے گزرتا ہے جو انتہائی تاریک ہے، ایسا تاریک جنگل کہ وہاں آفتاب بھی آئے تو اپنا نور کھو دے۔ چاروں طرف اژدہے بھوکے پیاسے منہ کھولے پڑے۔ جھاڑیوں کی رگڑ سے شہزادے کا بدن، تاج الملک کا بدن چھل گیا اور ہر ایک عضو سے لہو ٹپکنے لگا۔ تلووں میں دیکھا جائے تو پورے کانٹے ہی کانٹے۔ خیر، شہزادے نے ہر طرح کی مصیبت برداشت کی اور محنت کر کے اس جنگل کو طے کیا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے شکر الہی بجا لایا، کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ بھی یہ جنگل جو خوفناک ہے، اس کو پار کرنے کے بعد اس کی ملاقات ایک دیو سے ہوگی، اور اس نے خوفناک جنگل کو پار کیا۔ تب سامنے اسے ایک دیو بالکل پہاڑ کی طرح
بیٹھا ہوا دکھائی دیا، اور کئی برسوں سے یہاں نہ آدم زاد، اچانک وہ دیو انسان کو دیکھ کر بڑا ہی خوش ہوا، اور اس کو ایسا لگا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ کیا ہے، رزق بھیجا ہے۔ دیو شہزادے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ بھئی میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اور اس رزاق کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے ایسا لقمہ لطیف گھر بیٹھے عطا کیا۔ شہزادہ اس کی ہیبت سے تھرایا، چہرے کا رنگ پتنگ سا اڑ گیا، منہ پر ہوائیاں چھوٹنے لگی۔ اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے اپنی جان عزیز ہوتی تو میں ہرگز آپ یہاں موت کے منہ میں نہ آتا۔ میں زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، تو مجھے کھا لے۔ اور وہ رنجیدہ ہو گیا۔ پس دیو کو اس کی باتوں پر رحم آیا، اور اس نے اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کی کہ بھی کیا بات ہے، تجھ جیسا انسان اس خوفناک جنگل میں آ گیا ہے اور میرا لقمہ بننے کے لیے تیار ہو گیا۔ دیو کو تاج الملک کے حالات سے دلچسپی ہوئی۔ تاج الملک بھی دیو کا خیال رکھنے لگا، اسے انواع اقسام کے کھانے بنا کر کھلانے لگا۔ اس طرح وہ دونوں میں کیا ہو گئی، دوستی ہو گئی۔ کچی پکی روٹیاں پکا کر، گوشت کو سیک کر، کباب بنا کر، ذائقے دار کھانا تاج الملک سے کھلانے لگا۔ دیو بڑا ہی خوش ہوا، اور ایک دن اس سے پوچھا کہ بھی روز تو میری خدمت کرتا ہے، روز مجھے کھانا کھلاتا ہے، روز مجھے لقمہ لذیذ دیتا ہے، آخر بات کیا ہے، اور تو یہاں پر کیوں آیا ہے؟ اصل میں اپنا مطلب مجھے بیان کر۔ تب تاج الملک نے دیو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم ڈالی اور کہا کہ بھی میں جو بھی خواہش ظاہر کروں تو مجھے اس کو پوری کرنے میں میری مدد کر۔ اتنی بڑی قسم سن کر دیو اچانک سے گھبرا گیا، لیکن پھر پوچھا کہ بھی ٹھیک ہے، بتا تیری آخر خواہش کیا ہے؟ تب تاج الملک نے اس سے بقاولی سے ملنے کی بات ظاہر کی۔ پریوں کے جو بادشاہ ہے، پریوں کی جو رانی ہیں بقاولی، اس سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، اور دیو نے اس سے کہا کہ بھئی یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ وہ کون ہے؟ پریوں کے بادشاہ کی بیٹی ہے، اور میں تو کیا 18,000 دیو بلکہ اس سے زیادہ اس کے باپ کے کیا ہیں؟ غلام ہیں، اس کے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، وہاں چوکیدار اتنے ہیں کہ میں اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ کسی ذی حیات میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بقاولی تک پہنچ سکے۔ بے شمار پریاں اس کے آس پاس موجود ہوتی ہیں اس کی نگہبانی کے لیے، کوئی پرندہ بھی اس کی سرحد پر نہیں مار سکتا، یہاں تک کہ چوہوں کا بادشاہ زمین کے نیچے بے انتہا فوج لے کر، اور سانپ بچھوؤں کا جو لشکر ہے وہ زمین پر اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہے۔
تاکہ کوئی سرنگ بنا کر بھی اس تک نہ پہنچ سکے۔ تو پھر میں کس طرح سے تجھے وہاں تک پہنچاؤں گا؟ لیکن میں تجھ سے وعدہ تو نہیں کرتا، لیکن میں جتنی ہو سکے تیری مدد کروں گا۔ اس کی سرحد تک پہنچانے کے لیے جو تو نے مجھے اتنی بڑی قسم دی ہے، میں اسے پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیز طلباء و طالبات، اس طرح یہ جو داستان ہے وہ ختم ہوتی ہے، کیونکہ اصل میں یہ داستان کا ایک حصہ آپ لوگوں کے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا کافی ہے۔ اگلے لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ عزیز طلباء و طالبات، میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے محاورے، سابقے، لاحقے اور کچھ قواعد کا کچھ حصہ ارسال کیا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اسے اپنی بیاضوں میں لکھیں اور اچھے سے ذہن نشین کر لیں، اور یہ جو اقتباس ہے داستان کی شکل میں، اس کی بھی بلند خوانی، خاموش خوانی کرنے کے بعد درسی کتاب کے پیچھے جو سرگرمیاں دی گئی ہیں ان سرگرمیوں کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔